ہم نے یہ لانتی میڈیا کا آلہ ٹی وی اپنے گھروں میں سجایا ہے، ہم نے سجایا۔ یہ لعنت زدہ گفتگو اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں کو سنوانے کے لیے پیسوں سے خرید کے یہ آلہ ہم نے خود گھر میں رکھا۔ میں نے ایک بندے سے کہا یہ ٹی وی ناسور ہے، کینسر ہے، ٹی وی ہے، اس کو گھروں سے نکالو۔ کہا مولوی صاحب ٹی وی گھروں سے نکل جائے گی تو ہم معاشرے میں ساتھ نہیں چل پائیں گے، ہمیں معاشرے میں ساتھ چلنا ہے۔ میں نے کہا میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، آؤ مجھ سے اپنی معلومات کا جو ہے نا موازنہ کرو۔ معاشرے میں چلنے کی معلومات تمہاری کس حد تک ہے اور اس فقیر کی کس حد تک ہے۔ میں تمہاری کالج اور یونیورسٹی کی کوالیفیکیشن دیکھتا ہوں، تم میری سرٹیفکیٹ دیکھو۔ دنیا میں چلنا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی چیزیں اپنے پاس رکھنا تم اپنی لاؤ، میں اپنی لاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں ہم پیچھے ہیں تم پیچھے۔ میں اپنی ذات کو جان بوجھ کے پیش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ذات میں لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لیکن میں دین کے تحفظ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بندہ پروفیسر تھا، میں نے کہا آپ کا یہ موبائل کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں 20,000 کا ہے۔ میں نے کہا میں موبائل نکالوں، میرے 1.5 لاکھ کے 2 موبائل ہیں۔ معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے، شکل دیکھ جا کے اپنے گھر کے شیشے کو صاف کر کے اولاد کو برباد کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں میری اولاد کالج کیسے جائے گی۔ میں نے اپنے کالج میں BA میں ٹاپ کیا ہے، میں آج تک سرٹیفکیٹ اٹھانے نہیں گیا۔ میں نے کہا چھوڑو، میں تمہیں بتانے آیا تھا مسجد کا طالب علم اٹھ کے تمہارے سے ٹاپ کر سکتا ہے۔ اور میں انعام لیتے وقت یقین مانے میرے تعلقات والے موجود ہیں، میں 1.5 آگے گیا ہم انعام لے۔ لڑکے یوں پہنتے کالج میں نے کہا میں آیا ہوں، میں مسجد کا لڑکا ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں تمہاری انگلش بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری ریاضی بھی دیکھتا ہوں، ڈبل میتھ اسٹیٹ بھی دیکھتا ہوں، پاک اسٹڈی کی تعلیم بھی دیکھتا ہوں۔ آؤ ٹی وی گھر سے نکالیں گے، اللہ کی نظریں نہیں بدلیں گی، معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ مولوی تم سے اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا رہن سہن ہے اس کا۔ جتنی کالج یونیورسٹی پڑھ کے تم لوگوں نے تعلیمیں دی ہیں، میں کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، اس ذہنیت کا مخالف ہوں جو کہتے ہیں پیچھے رہ جائے گا۔ میں تمہاری تعلیم کو بھی جانتا ہوں، تم رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہو، ہم سرانے پہ سر رکھے ہمیں نیند آ جاتی ہے، میں امن کی نیند سوتا ہوں، ہم بڑے خوشی دل سے زندگی گزارتے ہیں۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، 3 سال میں ابھی لگا، یہ 2.5 سال کے بعد 3 سال کا بھی نہیں ہوا، مجھے دوست کہنے لگے کس سکول میں پڑھاؤ گے؟ مجھے پتا ہے میں نے کیسے پڑھانا ہے۔ بندہ کالج یونیورسٹی کا تھا تو میں نے اس کا ذہن چینج کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا اسکول۔ کیوں؟ معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا، گوار بن جائے گا، کیا کریں گے؟ میں نے کہا محمد بیٹا ہے میرا، اس کو اسکول نہیں پڑھاؤں گا، یہ پیچھے جائے گا، معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کہتے جی۔ میں نے کہا آپ کیا ہو؟ کہتے ڈاکٹر۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا تم مجھے ملنے آئے ہو یا میں تمہیں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا یاد رکھو میں اسے ایسی تعلیم دوں گا تیری نسلیں اس کی زیارت کے لیے آئیں گی۔ اسکول میں جا کے کسی کو، میں تو 7ویں کلاس میں ڈائریکٹ بیٹھا تھا، ہمیں تو اپنے والد نے پڑھایا گھر میں بیٹھ کے۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرے والد نے مولانا علاؤالدین نور اللہ مرکزہ کے ساتھ 7ویں پڑھی اسکول میں، انگلش میں دا ہولی قرآن الحمد سے والناس تک ترجمہ لکھا ہے۔ لاؤ کوئی ایسا تم اپنا پروفیسر، مکمل قرآن پاک کا انگلش ٹرانسلیٹ والد محترم کا بھی موجود ہے دا ہولی قرآن کے نام سے۔ تم کیا تو پیچھے رہ جائیں گے؟ اس ٹی وی کی نحوست کو اپنے گھر میں رکھ کے تم نے بچوں کے پہلے اعمال برباد کیے ہیں، اب عقائد برباد ہو رہے ہیں۔ کوئی پردہ ضروری نہیں ہے، جی نہیں ہے ضروری، جی نہیں ہے، شکل لے کپڑے باندھ کے لبوتری اور منہ کاٹ کے ٹی وی پہ پڑھانے بیٹھی ہوں گی خبراں، ₹1 کی تنخواہ گن کے۔ تجھے کیا پتا ہے کہ دین کا مذہب اور مسلک اور عقیدہ اور دلیل اور حکم بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی گھروں سے نکالو، کوئی تم معاشرے میں پیچھے نہیں رہ جاؤ گے۔ جو بچے بیٹھے ہیں میں تمہیں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، باپ سے حج کر کے کہو یا گھر میں رہوں گا یہ کنجر خانہ رہے گا۔ باپ کو بیٹا کہتا ہے بیٹا فلاں آپ کو فلاں چیز لاؤ تو باپ لاتا ہے، اس کو نکلواؤ، اس لعنت زدہ چیز کو نکلواؤ۔ میں اس ملک سے باہر تھا ایک جگہ، چلو میں نام لے لیتا ہوں، دبئی میں ایک میزبان پہ گرم کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے وہ کہنے لگے مولانا چہرے کا پردہ تو نہیں ہوتا نا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے عورت کے چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیسے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر؟ نہیں ہم نے تو مسئلہ سنا تھا بھائی چہرے کا پردہ، حج میں عورت چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، کون کہتے ہیں حج میں پردہ نہیں کرتی؟ جو حج میں چہرہ اپنے پردہ کھول کے عورت چلتی ہو تو جاہل ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں منہ پہ کپڑا نہ لگے۔ میں نے کہا ہاں منہ پہ کپڑا نہ لگے اور ہوتا ہے، چہرے کو کھول لینا اور ہوتا ہے۔ علماء سے پوچھو، پردہ یوں عورت رکھ کے
अब महातुल मोमिनीन तो इधर लकड़ियां रख के आगे कपड़ा लटका लेती थी, चेहरे को कपड़ा न लगे एहराम में और है, चेहरा खुला रखना और है। चेहरे का पर्दा नहीं है, ये क्या हालत है? क्या तुम्हें वो मसला भूल गया कि शैतान की ज़ार बुझा तीरों में एक तीर आंख है? कुरान कहते हैं ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन। मुआशरे की तकलीफ से अपनी बच्ची को बचाना चाहते हो तो पर्दा करवा। और मैं इस पर एक हदीस पढ़ूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर इनकी बड़ी कदर करते थे, सहाबी की। एक बार मसला पूछने आए थे, हुजूर बड़े सरदारों को दावत दे रहे थे, कहता बैठ जा अब्दुल्ला। ये सख्ती से फरमाया तो अब्दुल्ला का दिल दुख गया, लेकिन पता नहीं नबी नाराज तो खुदा नाराज ना हो जाए। ये मुसलमान था, वो काफिर थे, हुजूर पाक उनको दावत दे रहे थे, पता नहीं ये बेईमान इधर आ जाए, लेकिन वो इधर आने वाले नहीं थे। हुजूर ने तो नरमी की, अल्लाह ने आयत उतार दी, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। ये दीनदार है, वो गद्दार है, ये वफादार है, वो बेईमान है। आप इसको दूर करते हो, उनको करीब करते हो। मेरे पैगंबर ये पाकीज़गी चाहने के लिए तेरे पास आया था। हुजूर ने उठ के सीने से लगाया, ये वो है अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, आंखों से नाबीना थे। अन जाअहुल अअमा, अअमा नाबीना कहते। ये रसूलुल्लाह से मसला पूछने के लिए आए। हुजूर ने फरमाया इस बंदे को घर बुलाओ, घर में लाओ। पर्दा कराया, घर बुलाया। उम्महातुल मुमिनीन में दो हमारी माएं, रसूलुल्लाह की बीवियां, ये बैठी हैं। पर्दे का सही एहतमाम न किया। अल्लाह के रसूल ने पूछा पर्दा क्यों नहीं करते? हुआ आमा या रसूलल्लाह, वो तो नाबीना है, उन्हें तो नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने जवाब में अपनी बीवियों को फरमाया है अफा उम्मी यवान, क्या लफ्ज बोला है? अफा उम्मी यवान, ए काश, ए काश। आप अरबी समझते और यहाँ अफा उम्मी यवान की अलिफ के ऊपर जबर, इसकी ताकत कितनी यार। अफा उम्मी यवान, ये पहले अलिफ लाया है, उस पे हमजा है, हमजा जबर है, इसे हमजा इस्तिफाम कहते हैं। फिर उम्मी यवान आगे तस्निया है। अल्लाह की कसम मेरे पास उर्दू के लफ्ज नहीं है, मैं इस शिद्दत को किस लफ्जों में बयान करूं, बस मफहूम यही निकलता है। हुजूर फरमाते हैं वो तो नहीं देखता, तुम भी अपनी आंखें खो चुकी हो, तुम भी अंधी हो। अफवाम जवान, ये पैगंबर ने नबी की अपनी बीवी को कहा है। और आज की गलीज नस्ल की ये एंकर जो टीवी पे बैठ के पर्दे के खिलाफ जहर फैलाए, ये उससे बड़ी बेहतर आ गई है। मैं इस मामले को आज तक नहीं समझा। मुल्क हमारा इस्लाम के नाम पे लिया गया, इस मुल्क में आईन कुरान और सुन्नत का पास है, कुर्बानियां उलमा की है, दीन के नाम पे सल्तनत है, और वहां पर इस किस्म के इल्हाद और बेईमानियों को शाया और जाया किया जा रहा है। तो खुदा के लिए अपने घरों से टीवियां निकालो, तब जाकर ये मामला संभलेगा। इनको जवाब और तो कोई नहीं दे सकते, क्या करेंगे इंशाल्लाह। अब आप बताएं ना मुझे, आप अल्लाह के घर में बैठ, या तो मैं गलत कह रहा हूं, कोई बंदा मजमे से उठ के कहे मुझसे गलत है, टीवी बहुत अच्छी चीज है। मुझे एक बंदा कहने लगा सही नाता तो होते आंदियन, मैं कैसे लैटरीन की बैठ के कुरान जो पढ़ो तो बच्चा की थी वैसी। दलील की दुनिया में बात करो, अपने मजे के तो नाम न लो। और टीवी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आ रही हैं। जो बुजुर्ग बैठे इनसे पूछे, जब टीवी शुरू हुआ था उस वक्त सर पे भी दुपट्टा होता था, गले में भी दुपट्टा होता था, जो खबरें पढ़ती थी। बोलिए अगर बुजुर्गों में से कोई जानता। मेरे ख्याल में आज से 30 साल पहले नहीं तो 20, 25, 35, हमारे बचपन के जमाने में तकरीबन पे टीवी ऐसा ही था। और आज की मान से बताओ, और दुपट्टा नहीं सिर ते ली की लगी हुई नहीं होती, अब तो गले का क्या हाल होता है। हैरानगी की बात है, जो नमाज नहीं पढ़ता इसको मस्जिद में लाते हैं जनाजा पढ़ने के लिए। जिसने पूरी जिंदगी पर्दा नहीं किया इसको कफन देते हैं जिस्म ढांकने के लिए। कफन से उसके जिस्म के ढांकने का क्या मकसद? सारी जिंदगी में फिर ये तो होनी में भेजो ना, अब इसको कफन दे। खुद मस्जिद नहीं आओगे तो फिर जनाजा आएगा, खुद नहीं ढांकोगे जिस्म को तो फिर ऐसे। मुझे बंदा कहने लगा जिस्म ढांकते, वो सर पे टोपी पे बात चली थी। मैंने कहा सर पे टोपी क्यों रखते हैं? मैंने कहा दलील ये है हम इसलिए सर पे टोपी रखते हैं ताकि पता चले मेरे अंदर जो जिस्म में दिमाग है सर के नीचे, ये खास चीज है। कहते वो कैसे? मैंने कहा देखो एक किताब है, एक किताब के ऊपर कपड़ा है, ऊपर से ढका हुआ है, गिलाफ है,
بتاؤ غلاف والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. اور غلاف کے بغیر کا نام کتاب ہے. عام کتاب اور قرآن برابر ہے؟ اس پہ کپڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے عام کتاب نہیں، اہم کتاب ہے. عام کتاب نہیں، خاص کتاب ہے. ہر گھر پہ کپڑا نہیں ہوتا. یہ کپڑا بیت اللہ، اللہ کے گھر پہ آیا ہے تاکہ پتہ چلے عام گھر نہیں ہے، بڑا خاص گھر ہے. میں نے کہا ہر چیز کو نہیں ڈھانکا جاتا، اس سر کو ڈھانکا جاتا ہے، پتہ چلے بڑا خاص دماغ ہے.